پھر ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ بسا اوقات بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال وارد ہوتا ہے کہ جس طرح عیب والے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوتی، لہذا ایسا جانور کہ جسے خصی کر دیا گیا ہو، اس جانور کے حصہ بدن سے کمی کر دی گئی ہو، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہونی چاہیے۔ اس مسئلے کا اصولی جواب تو یہ ہے کہ خصی جانور کی قربانی نہ صرف جائز اور درست ہے بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت کریمہ بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو 2 بڑے فربا سینگ والے چت کبرے خصی مینڈے خریدتے اور ایک اپنی امت کی جانب سے ان لوگوں کے لیے ذبح فرماتے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے توحید کی گواہی دی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے تبلیغ رسالت کی گواہی دی، اور دوسرا خود اپنی جانب سے اور اپنی آل کی جانب سے ذبح فرماتے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ خصی جانور کی قربانی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ ہے، لہذا افضل یہی ہے کہ قربانی کے لیے خصی جانور ذبح کیا جائے۔ جہاں تک بات عیب کی ہے تو جانور کا خصی ہونا ہرگز عیب نہیں۔ علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عیب سے مراد وہ عیب ہوتا ہے کہ جو تاجروں کے نزدیک عیب ہو، یعنی جس عیب کو تاجر حضرات عیب کہیں گے، جس عیب کی وجہ سے جانور کی قیمت میں کمی ہوگی، وہی اصلاً عیب ہوگا۔ تو قربانی کے جانور کا خصی ہونا تاجر حضرات کے نزدیک بالکل بھی عیب میں داخل نہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے یعنی جانور کے خصی ہونے کی وجہ سے نہ صرف جانور کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے بلکہ جانور کو خصی کرنے سے ان کا گوشت عمدہ اور لذیذ بھی ہو جاتا ہے۔ گویا کہ خصی کرنے کے عمل سے اس جانور میں عیب نہیں بلکہ اس کے وصف میں، اس کی خوبی میں اضافہ ہو جاتا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ خصی جانور کی قربانی جائز ہے اور افضل ہے۔